اس کے اوپر میں قوم کو بریف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں، بات سنتے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 200 ارب کا احساس پروگرام شروع کیا، تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ 100 ارب کا کامیاب جوان شروع کر دیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اس مشکل وقت میں سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیف کے باقی پروگراموں کی بات کریں، جس طرح کہ اس وقت مشکل معاشی صورتحال میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی، دنیا کی مضبوط معیشت ہے اور دنیا کا مضبوط ہیلتھ سسٹم اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ بے بس دکھائی دیا، تو اس دوران بھی 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 12,000 فی خاندان پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے رکھا گیا اور دیا گیا۔ چونکہ بار بار سڑکوں کی اور سی پیک کی بات ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز رکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب ہمیں ذمہ داری ملی تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اصول رکھے تھے ہر وزارت کے سامنے، ہر محکمے کے سامنے، کہ کس طرح پاکستان کے جو تباہ حال ادارے ہیں ان کو کس طرح ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے بنیادی اصول جو NHA کے اندر ہم نے رکھے کہ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، گورننس کا بہترین نظام، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا، ای بلنگ، ای بڈنگ، ای پروکیورمنٹ کی طرف، یہ چیزیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کرنا تھا، اور الٹیمیٹلی ہم نے جانا تھا سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف۔ یہ آبجیکٹو ہم نے موجودہ حکومت نے قوم کے سامنے رکھا۔ میں آپ کے سامنے پہلے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم نے عمل کیا تو اس کے کیا نتائج آئے پچھلے 20.5 مہینے کے اندر اور 1 سال کے اندر، اور پھر آگے کے لیے کون کون سے بڑے منصوبے میں قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے لے کے آئے ہیں، اور وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ۔ مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بننا کہ PSDP میں اس کی ایلوکیشن ہو اور جو پیسہ صحت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، صاف پانی کے اوپر لگنا ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگ جائے۔ تو وہ بھی آپ کے سامنے میں منصوبے رکھتا ہوں، اور خوشی ہوگی آپ کو کیونکہ اس میں ہم نے جو محروم علاقے تھے، مغربی روٹ کی، ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم بھی بات کرتے تھے کہ جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو مغربی روٹ بھی بننا چاہیے، کیونکہ وہ شارٹیسٹ روٹ ہے اور لوگوں کی زندگیاں بھی وہاں سے آپ جب بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا، اس کو ہم نے بھی ترجیح دی ہے۔ تو میں وہ منصوبے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پہلا بنیادی جو آبجیکٹو تھا ہمارا، آسٹیریٹی، پرائم منسٹر عمران خان نے خود سے اس کا آغاز کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 5 کیمپ آفیسز ہوتے تھے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، کہ ہر وزیراعظم جب آیا تو وزیراعظم کے عالی شان ہاؤس کے ساتھ ساتھ 5 کیمپ آفیسز بھی رکھے گئے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنے ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہے اور اس کے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آفس جو ہے اس کے پہلے سال انہوں نے 30 کروڑ 5 لاکھ کی کمی کی وزیراعظم آفس کے اخراجات میں، اور 18 کروڑ سے زائد دوسرے فائنینشیل ایئر میں جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس سے بھی کم انہوں نے صرف کیا اور اس میں بچت کی۔ لہٰذا پرائم منسٹر کی اسی ویژن کے مطابق NHA کے اندر بھی ہم نے آسٹیریٹی سے کام لیا، اور جو 20 مہینے کے اندر ہماری بچت ہوئی ہے وہ تقریباً 1 ارب 61 لاکھ روپے جو ہے، اس میں ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو 1 ارب 61 لاکھ NHA نے بھی 20.5 مہینے کے اندر پرائم منسٹر کے آسٹیریٹی ویژن کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا، اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا۔ دوسرا، اس حکومت کا ایک بڑا نعرہ وعدہ قوم کے ساتھ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہم نے پچھلے 20 مہینے کے اندر 11 ارب 90 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم نے ریکور کیے ہیں۔ اس میں آڈٹ ریکوریز ہے، اسپیشل آڈٹ ہوئے،
باقی ابھی ہمارا ریسنٹلی جو مینٹیننس کا نظام ہے اس کا بھی ایک کریش آڈٹ ہوا ہے, اس کی بھی جو آڈٹ ریکوریز ہے وہ آگے ہونے جائے گی اور اس میں بھی بہت ساری ریکوریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی کے منشور پہ عمل کرتے ہوئے 11.90 ارب روپے ہم نے اس جو ایک آبجیکٹو تھا ہمارا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس میں ریکور کر لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ویژن ہے کہ ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے. اب سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف آپ کیسے جاؤ گے کہ آپ اپنا ریونیو بڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے آپ ایسے سڑکوں کے منصوبے لے کے آؤ کہ جو کہ اکنامکلی وائبل ہو, کمرشلی فیزیبل ہو, تاکہ آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے, قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ کم سے کم تر ہو اور وہ پیسہ آتا جائے اور آگے کے لیے NHA سڑکیں بنائی لیکن اپنے پیسے سے سڑکیں بنائیں. لہٰذا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ رکھا تھا اپنا 50 بلین تقریباً رکھا تھا دوسرے سال کے لیے بھی, لیکن اس وقت جو ہمارا ریونیو ہے اس میں پچھلے 20.5 مہینے کے اندر 35 ارب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ 71.72% بنتا ہے. تو لہٰذا 35 ارب سے ہم نے زیادہ کا اس میں اپنا 20.5 مہینے میں ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کیا. میں آپ کو یہاں پہ بہت ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک ریسٹیریا ہمارا لاہور فیصل آباد کے قریب تھا, اس کے 1 سال کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا سال کے NHA کو ملتے تھے 17 لاکھ روپے. جب آپ نے اوپن بیڈنگ کی اور آپ نے کمپٹیشن کی فضا قائم کی اور آپ نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا نظام دیا تو اسی 17 لاکھ جو 1 سال کو کہ آپ کو ملتے تھے آج 65 لاکھ 1 مہینے کے اس سے ملتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ٹرانسپیرنسی کی طرف گئے تو آپ کو یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر خیبر پختونخوا سے ہم نے پچھلی حکومت میں آغاز کیا تھا ای بلنگ کا, لیکن ای بلنگ کا نظام جو ہے وہ حقلہ ڈی آئی خان جو CPX سڑک ہے وہاں سے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ای بلنگ کا بھی آغاز کیا اور اگست کے بعد ہم پورا کا پورا ای پروکیورمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا. ہمارا ریونیو دوسرا کیسے بڑھا کہ GIS میپنگ کی طرف ہم گئے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پاکستان کے نیشنل ہائی ویز ہے اور اس میں جو رائٹ آف وے بنتا ہے کہ سڑکوں کی ارد گرد جو کاروبار ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے آپ کو ریونیو ملتا ہے, آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں تھا. لہٰذا جب آپ GIS میپنگ کی طرف گئے تو وہاں سے آپ کو ایک جگہ کا چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہیں, سیکرٹری صاحب کے ڈیش بورڈ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو کتنا ریونیو ملنا تھا اور وہ ریونیو ملنا شروع ہو گیا اور پورے پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ GIS میپنگ کی طرف چلی جائے گی. تو یہ بھی ہم نے شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں سڑکوں کے اوپر آؤں گا اور یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کہیں کہ 200 ارب کا احساس پروگرام کہتے ہیں کہ سڑک بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 100 ارب کا کامیاب جوان کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سادگی مہم شروع کر دی کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی. تو سڑکوں کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے دور میں آخری 2 سالوں کی میں بات کروں گا کہ جو سڑکوں کے اوپر ایگزیکیوشن ہوئی تھی وہ 1230 کلومیٹر تھی. میں NHA کا آفیشیل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 1230 کلومیٹر تھی. جو ہم نے 2018 اگست سے لے کے مئی 2020 تک ایگزیکیوشن کی وہ 1824 کلومیٹر ہے. مطلب یہ کہ 48% اس میں بھی ہم نے اضافہ کیا. اب میں ذرا نئے منصوبوں کی طرف آتا ہوں کہ اس سال کی PSDP میں 57 منصوبے ہیں اور جو بڑے بڑے چند منصوبے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلکہ اس سے پہلے CPEC کی بات کرتے ہیں. ہم نے CPEC کے جو ان کے دور میں کام شروع ہوا تھا جو حویلیہ تاکوٹ تھا, اس کے ساتھ ساتھ ملتان سکر تھا, اس کے اوپر ہم نے ٹائملی کام پورا کر دیا اور اس کا ہم نے ملتان سکر جو ہے اس وقت وہاں پہ ٹریفک بھی روا دوا ہے اور برہان سے ایبٹ آباد مانسہرہ تک سڑک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہم نے پہلے فعال بنا دی تھی اور اب تاکوٹ جو ہے وہاں پہ بھی ہم لوگوں کے لیے فعال بنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو پرانی CPEC کے پروجیکٹس تھے اس کو ہم نے بروقت تکمیل اس کی یقینی بنائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے جو CPEC کے منصوبے, کیونکہ CPEC
آگے بڑھ رہا ہے. سی پیک پاکستان کا پروجیکٹ ہے. یہ پاکستان اور چین کی دوستی کی اعلیٰ مثال بھی ہے, لیکن یہ پاکستانی قوم, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی تمام لیڈرشپ وہ سی پیک کی ترقی چاہتی ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا کہ چھوٹے صوبوں کی جو محرومی کا ایک احساس ہوتا تھا, کہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی تھی کہ آپ سی پیک تو علاقوں کی ترقی کے لیے اٹھا رہے ہیں, لیکن جو چھوٹے صوبے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, نہ صرف وہ شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے, بلکہ اگر آپ اس کی تکمیل کریں گے تو وہ علاقے بھی اس کے ساتھ اٹھ جائیں گے. لہٰذا ہم نے مغربی روٹ کے اوپر کام شروع کر دیا, اور اس میں ڈوالائزیشن آف یارک جوگ جو ہے 210 کلومیٹر کا, اس کے اوپر اس کی بھی منظوری ہوئی. دوسرا جوب کچلاک 305 کلومیٹر کا, جس کا پروکیورمنٹ پروسیس جو ہے مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی جا رہے 310 کلومیٹر کا یہ بھی سڑک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جے سی سی میں پچھلے سال کے آخری مہینے میں جو کہ اس سال جے سی سی ہوئی, اس میں ڈی اے خان جوب جو ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی جو مغربی روٹ تھا. تو لہٰذا سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, نئے منصوبے اس میں آ رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان, ساؤتھ کے پی کے اور یہ علاقے جو ہے وہ بھی سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی پشاور سے ڈی اے خان جو ہے اس کی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنائے. اس کے اوپر ابھی غور ہونا ہے, لیکن ان کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن گئی ہے, اور ساتھ میں پشاور سے ڈی اے خان کا موٹر وے جو ہے وہ بھی وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اسی سال میں ایک اور خوشخبری سناتا چلوں کہ سوات موٹر وے کا ایکسٹینشن جو ہے سیکنڈ فیز ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال شروع ہو جائے گا, اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے لینڈ ایکویزیشن کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں. اب میں آتا ہوں جو بڑے نئے منصوبے ہیں, اور خصوصاً سندھ, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, ان کے منصوبوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا, کیونکہ 57 پروجیکٹس ہیں. تو میں بڑے پروجیکٹس جو وہ ان علاقوں کی جن کو ماضی میں ترجیح نہیں دی گئی تھی, میں وہ پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈس ہائی وے ڈوالائزیشن ہے شکارپور ٹو راجن پور, اور راجن پور سے ڈی جی خان, اور ڈی جی خان سے ڈی آئی خان. یہ بہت اہم شعار ہے, اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بڑے ایکسیڈنٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. کافی عرصے دراز سے جو ہے یہ سڑک خستہ حالی کا شکار ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی. شکارپور سے راجن پور, راجن پور سے ڈی جی خان, ڈی جی خان سے ڈی آئی خان. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈوالائزیشن آف جوب کچلاک بلوچستان, ہوشاب اواران ایم ایٹ بلوچستان. پھر اس کے ساتھ جلجاہو بیلا بلوچستان, نکنڈی سے مشخیل تک بلوچستان, کراڑو سے وٹ تک بلوچستان, اور زیارت موڑ سے ہرنا تک بلوچستان. پھر لودرا ملتان ساؤتھ پنجاب. تو یہ سڑکیں وہ ہے جو کہ ان علاقوں کو ماضی میں اگنور کیا گیا تھا, اور بہت اہم شاہراہ ہیں, یہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, لہٰذا یہ اس پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بڑے منصوبے بنتے جا رہے ہیں, اور میں پھر آپ سے کہوں, جب ہم نے یہ ذمہ داری ملی تھی, میں چیئرمین صاحب کا, اپنے سیکرٹری صاحب کا, ان کی ویژن کو, ان کی محنت کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے قومی خزانے کے اوپر بوجھ سے کم تر کرنا ہے, سڑکیں پہلے سے زیادہ بنانی ہے, لیکن ہم نے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر ہم اس کو بنا سکے, اور قوم کے اوپر بوجھ نہ ہو, تاکہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور پانی اور غربت کے خاتمے کے پروجیکٹس جاری رہ سکے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ماضی کی جو 2 سال کی میں نے ان کے پروجیکٹ بتائی اس سے زیادہ کلومیٹرز کے بنتے ہیں, لیکن قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر. اسی سال آغاز ہوگا جو ابھی اس کا جو آخری مراحل میں جلد یہ ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں, حیدرآباد سکر موٹر وے M6, اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اتھارٹی سے PC1 اس کا سبمٹ ہو چکا ہے ایکنک کے پاس, اور یہ بھی اسی سال انشاءاللہ ٹینڈر ہوگا, اور اس کو بھی ہم بنائیں گے. لیاری فرائٹ جو کوریڈور ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپلفٹنگ کی طرف جائیں گے اس کی, تو یہ بھی اس سال کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ میں ہوگا. بڑی اہم چند موٹر ویز کا میں اب ذکر کروں گا کہ آپ ہمیشہ سے مین جو لاہور اور اس کے آس پاس تو دیکھتے ہیں, لیکن جو جی ٹی روڈ ہوتا ہے یا آپ کا جو سب سے زیادہ جہاں پہ آبادی ہے,
ان علاقوں کو اگر موٹر وے نہیں ملا تو اب ملنے جا رہا ہے، اور اس کے ہم نے فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ سیالکوٹ سے کھاریا، کھاریا سے راولپنڈی، ڈولائزیشن سیالکوٹ سے کاریا اور کاریا سے راولپنڈی، یہ پورا آپ کا پنجاب جو ہے وہ موٹر ویز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور سب سے مصروف جو علاقے ہیں اور جو زیادہ آبادی جہاں پہ ہیں وہ علاقے یہاں پہ کور ہو جائیں گے، ان کو موٹر وے کی منظوری ہوئی ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اس کو بنائیں گے۔ کراچی کوئٹہ چمن یہ اہم ترین ہے، اس کی ڈولائزیشن یا ایکسپریس وے یہاں پہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ شادرہ فلائی اوور، پھر وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، لہٰذا N5 کے اوپر بنتا ہے، تو شادرہ فلائی اوور کے اوپر بھی ہم اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں۔ بلکسر میاوالی جو روڈ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس کے ڈولائزیشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میاوالی مظفر گڑھ روڈ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر آتا ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑے حادثات ہوتے ہیں، عرصے دراز سے لوگوں کا مطالبہ ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم مستقبل کی سڑکوں کی بات کریں کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم بنانے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر 1813 کلومیٹر کی یہ سڑکیں بنتی ہے۔ تو اگر سڑکوں کی بات کریں کہ ایگزیکیوشن کتنی ہوئی تھی ان کے آخری 2 سالوں میں اور ہمارے پہلے 2 سالوں میں، تو 48% ہمارے دور میں زیادہ ہوئی۔ اگر نئے منصوبے ہیں تو وہ ہمارے دور میں زیادہ ہوئے۔ اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر آپ نئے ویژن کے ساتھ، نئے سوچ کے ساتھ، اکنامک وائبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ پروجیکٹس بنائیں گے تو بھی ہم نے شروع کیے، اور 1813 کلومیٹر صرف وہ بنتے ہیں۔ مغربی روٹ جو مطالبہ تھا ہمیشہ سے چھوٹے صوبوں کا، اس کی تکمیل نہ صرف اس پہ آغاز ہو گیا بلکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2 سڑکوں کے اوپر سی پیک کا کام شروع ہو چکا، اور ڈی آئی خان سے جوب کی بھی منظوری ہو چکی، خیبر پختونخوا سے مل کر پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا، سوات کی موٹر وے کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی، اور جو خیبر پختونخوا کی سی پیک کے لیے ریکمنڈیشن آئی ہے اس میں یہ ہمارا چترال سے لے کے سوات موٹر وے، اور پھر پشاور سے لے کے ڈی آئی خان، اور ڈی آئی خان سے جوب تو ویسے بھی سی پیک کا حصہ ہے، تو اس کی بھی ریکمنڈیشن آ چکی ہے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ اور منسٹری کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کو یہ تفصیلات بتاؤں کہ الحمدللہ سڑکیں پہلے سے زیادہ بن رہی ہے، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم زیادہ اہمیت اس کو دے رہے ہیں۔ ایگزیکیوشن پہلے کے مقابلے میں 48% زیادہ ہو گئی، ریونیو آپ کا 35% زیادہ ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی جو پہلے بالکل آڈٹ ریکوری نہیں ہوئی تھی 11 ارب 90 کروڑ یہ پہلی دفعہ ہوئے، پچھلا اگر ان کے آخری سال دیکھیں انہوں نے کوئی ریکوری کا نظام نہیں تھا، بلکہ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں کہ ان کے جاری منصوبوں میں تقریباً 3 ارب سے زیادہ کی ہم نے سیونگ بھی کی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو نئے منصوبے بنیں گے قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو ای پروکیورمنٹ کی طرف جا کے، ٹرانسپیرنسی کی طرف جا کے، کمپیٹیٹو پروسیس میں داخل ہو کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر پر کلومیٹر ان کا کتنا خرچہ ہو رہا تھا اور اب کتنا ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو کم ملے گا۔ آخر میں 2-3 چیزیں اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ پروگرام شروع کرے۔ یوتھ پروگرام ہم نے پرائم منسٹر یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا بھی آغاز کر لیا NHA کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس وقت ایک اور بڑا میسج وائرل ہوا تھا کہ آپ یہ جو سڑکیں ہیں اس کے رائٹ آف وے کے اوپر اور اس کے دائیں بائیں آپ پھلدار درخت کیوں نہیں لگاتے کہ اس سے ریونیو بھی آئے۔ تو یہ ہم نے بالکل اس کے اوپر کام بھی کیا تھا، سوچا تھا، لیکن جو فیزیبل ہم نے پایا وہ ہم نے اولیو پلانٹیشن اور اولیو جو ہے اس کو فیزیبل پایا، لہٰذا ہمارا اس کا بھی معاہدہ ہو چکا ہے نیشنل بینک سے مل کر، اور وہ انشاءاللہ ہمیں پودے مہیا کریں گے، اور ہم اپنے ہائی ویز کے اوپر پہلے پلانٹیشن کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولیو جس کی ریونیو بھی آپ اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ NHA کے الحمدللہ ISO سرٹیفیکیشن بھی ہوئی ہے، اور آگے کے لیے ہمارا جو بہتر گورننس کی نظام ہے، اس وقت جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر گورننس ٹھیک ہو
لیڈرشپ کی جو سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں, چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, ان کی نیک نیتی ہو, محنت ہو ان کی پوری ٹیم کا, تو یہاں پہ آپ رزلٹ دے سکتے ہیں. مناسب سمجھا کہ احساس پروگرام کے ساتھ, پرائم منسٹر کے باقی انیشیٹو کے ساتھ ذرا سڑکوں کے اوپر بھی بات ہو جائے. اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ وزارت پہلے نون لیگ کے دور میں ان کے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس تھی, تو کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا لیں گے, دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں چونکہ اپنے منسٹری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں صرف اور صرف آپ کے پاس ڈیٹا رکھنا چاہ رہا تھا. زیادہ جو بجٹ کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی پریکاشنز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس پہ آپ سب نے عمل کرنا ہے. میں نے بھی پریس کانفرنس سے پہلے ماسک پہنا تھا, لیکن چونکہ میرے آگے کوئی اس وقت موجود نہیں ہے تو لہٰذا تاکہ میری آواز آپ کو کلیئر آ سکے تو میں نے ماسک اتارا. لیکن جیسی پریس کانفرنس ختم ہوگی میں پھر وہ جو ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے بتائے جاتے ہیں, ہدایت دی جاتی ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس لیے عمل کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا کی مضبوط معیشت ہے اور بہترین ہیلتھ سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہمارے NHA کے اندر بھی ہمارے کچھ امپلائیز کے اندر بھی کرونا پازیٹیو ان کے کیسز آئے ہیں, اور تو ان کا بھی ہم اس وقت خود اپنی منسٹری کے اندر بھی, NHA کے اندر بھی, ٹول پلازوں کے اوپر بھی جو ہدایات دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم سب نے اس کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے میں پھر اپنے چیئرمین صاحب کا, سکندر قیوم صاحب کا, اور سیکٹری صاحب ظفر حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ان کی محنت, ان کی لگن, ان کی کوششوں اور ان کا جو اس وقت ویل نہ ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا. ان کا ویل تھا, ان کی محنت تھی, لہٰذا ہم یہ تمام ڈیٹا جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کامیابی مل رہی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہراہوں اور دیگر منصوبوں سمیت سی پیک پر کام تیزی سے جاری ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبے شروع کیے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ PSDP میں ان کا کہنا تھا کہ رواں برس 57 منصوبے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ NHA نے جو کفایت شعاری کی مہم شروع کی تھی اس کے تحت اربوں روپے بچائے بھی گئے ہیں. GT روڈ کے جو علاقے ہیں ان کو موٹر ویز کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبے شروع